غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ یہ رشتہ صبر سے چلتا ہے اور سب سے خوبصورت رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے خوبصورت لباس سے تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک تشبیہ اور دی ہے، نساؤکم حرث لکم۔ میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس میں ایک اپنا معنی شامل کیا ہے اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک۔ آپ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہو، ہمارا ذرا کھلے پیمانے پر ذمہ دارہ ہے، تو ہم جب بیج کاشت کرتے ہیں تو جب وہ نکلتا ہے تو اس دن سے اس کی حفاظت شروع کرتے ہیں۔ اگر اس کو بیماری لگ رہی ہے سپرے کرو، اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دو، کھاد کی ضرورت ہے کھاد دو۔ سردی آ گئی ہے اور آم کا بوٹا لگایا تو اس کو اوپر سے پلاسٹک سے کور کر دو۔ پھل آ گیا ہے تو پھل کی پر نظریں رکھو کوئی مکھی نہ لگ جائے۔ ایک مکھی ہوتی ہے گلابی رنگ کی، وہ ڈنگ مارتی ہے سارا آم گل جاتا ہے۔ یہ تو طریقہ ہے فصل کو اوپر اٹھانے کا۔ کبھی ڈنڈے مارتے بھی دیکھا کسی ذمہ دار کو؟ کنک میری جمی نہیں تو میں بھی سوٹے مار 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 کے تو لٹا دیتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی پاگل کو کہ اپنی فصل کو گالیاں دے رہا ہو کہ مکھی کے دانے نہیں نکلے، کپاس کے ڈوڈے نہیں نکلے؟ کسی نے فصل کو گالیاں دی، کسی نے فصل کو ڈنڈے مارے، کسی نے فصل کا جان بوجھ کے پانی روکا، جان بوجھ کے کھاد۔ یہ بیچارے ذمہ دار اکثر مقروض ہیں کہ وہ سپرے کے پیسے نہیں ہوتے، ڈبل قیمت پر سپرے لا کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے پیسے کو نہیں کرنا۔ یہی تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، اس نے تمہیں پھل دینا ہے، پھل دینا ہے۔ جس چیز کی اس سے ضرورت ہے، خواہش ہے، اس کا لحاظ کرنا تمہارے ذمے ہے۔ اور بیج کے پیدا ہوتے ہی اس سے کوئی توقع رکھتے ہو؟ آج بیج کاشت کے کل ویکھن لگ گیا کتنے من پھٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا پاگل ہے؟ آج بچی گھر آئی ہے شادی ہو کے، کل اس سے امیدیں لگا لینا، چوتھے دن باتیں شروع کر دینا، ماں پیو نے یاد کیتی رکھ دی، ساڑھے نال تو باندھی کوئی نہیں۔ اور اگر خامد اس کو عزت دے محبت دے تو الٹا وار ہوتا ہے، بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا ہے، ماں پیو تو یاد ہی کوئی نہیں۔ طلاقیں ہو گئیں۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو اتنے تانے دیے، وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ساری رات، اور کبھی ماں باپ کو یاد نہیں آیا۔ پھر ہم نے دوستی لگا کے اس کے 3 چلے لگوائے، اس نے توبہ کی، اس کی شادی ہوئی، شادی اس کی پسند کی تھی، وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ دونوں ماں پیو نے قیامت قائم کر دی۔ بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا، کدی ماں مردی پئی ہے پوچھیا ہی نہیں، کدی پیو مردہ پہ پوچھیا ہی کدی نہیں۔ 1 سال کی ذلت کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور خود ڈپریشن کا مریض ہو گیا، آج تک مریض ہے۔ یہ وہ دکھڑے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیت پر نہ کہا کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے۔ نہ کہا ہلکی بارش کا زمین پہ اتر کے جذب ہو جانا، مٹی اور پانی کے جذب ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ تو خامند کے اچھے رویے بارش کی طرح بیوی پر اتریں اور وہ جذب ہو جائیں اور اس سے اچھی فصل نکلے۔
آتے ہی اسے توقع لگ جاتی ہے اور اس سے کام کی اے بھی پیو دا بھی خدمت کر، ماں دی بھی خدمت کر، بہنوں دی بھی خدمت کر، تو وہ تو خاوند کے لیے ہے اور بچوں کے لیے ہے۔ اگر عورت اس طرح مصروف ہو جائے گی تو بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اکیلی ماں نے پالا اور 6 سال کی عمر میں وہ کر کے دکھایا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے، نکاح کا مطلب ہے نیند کا آنکھوں میں اتر کے آنکھیں بند ہو جانا۔ خاوند کے ایسے رویے اور بیوی کے ایسے رویے کہ خاوند چین سے سوئے، بیوی بھی چین سے سوئے۔ اس رشتے کو اللہ نے کیوں پھیلایا ہے کہ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں میاں علا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، وہ مر گئے پھر بھی ان کا بیٹا ہوں۔ FSC تک میں بہت گستاخ تھا، میں پھر بھی ان کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی بدلی، میں نے ان کی قیمت کو سمجھا، تو بھی میں ان کا بیٹا تھا۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تو بھی اس سے سلوک کرو، اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ مردوں کو کہا جائے۔ پھر وراثت کا جب حکم آیا تو عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو جب اللہ نے وراثت کہا، ہم بھی نہیں دیتے، ہمارے یہاں بھی رواج کوئی نہیں، شہروں میں ہو تو پتہ نہیں، ہمارے دیہاتوں میں 0% کوئی ذمہ دار اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، سوال اٹھایا، دیکھو بیٹے کو ملتی تھی بیٹی کو نہیں، تو قرآن نے سوال یوں اٹھائے جیسے بیٹے کی کوئی نہیں ہے، بیٹی کی ہے۔ یا اللہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے وراثت میں؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے، وراثت میں حصہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا، اور تم میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یہ فکر والے یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کوئی۔ ہم نے جب سے فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمیں لوگوں کے اتنے دکھڑے سننے کو ملے ہیں کہ جو سنے گا روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غریب آدمی کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز کہاں سے؟ پھر بعض ایسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لڑکی والوں سے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا، فہرست بھیجتے ہیں، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے۔ بھائیو بیٹیوں کی قدر کرو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے چومتے تھے، پھر بٹھاتے تھے۔ پھر بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی ہیں اور سب ایکس رے کرتے ہیں۔ بھائیو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں ہیں،
تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں ہیں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے داند بھی پیلے جائے ہیں۔ لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں،